ہمیں بحیثیت قوم سب سے پہلے آزادی کے اصل معنی سمجھنا ہوں گے۔ اگر زمین کا صرف ایک خطہ حاصل کر لینا اگر یہی آزادی کہلاتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان موجود ہیں اور وہ ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں کہ جو کہ اسلامی ممالک نہیں ہیں، لیکن ان کی جو ایکسیس ہے اپنے حقوق کی طرف وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی آزادی یہ ہے کہ جب آپ ذہنی غلامی سے نجات حاصل کر لیں، جب آپ حسد جیسی بیماری سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں، جب آپ اپنی نفسانی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کر لیں، اور خاص طور پر جب آپ اپنے دین کے مطابق چلنا سیکھ لیں، عمل پیرا ہونا سیکھ لیں، کتاب اللہ کی باتوں پر من و عمل کرنا سیکھ لیں، اسی کو حقیقی آزادی بولا جاتا ہے، اور یہ کسی خطے کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں آج بھی ہم اسلامی احیاء کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق، اسلامی خطوط کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا، ہم نے دراصل حقیقی آزادی حاصل نہیں کی۔ اگر ہم نے اسلامی خطوط کو، اسلامی زرعی اصولوں کو، کتاب اللہ کو سمجھا ہوتا تو یقیناً آج اس یوم آزادی کے موقع پر، جو کہ عین ایام چیلم امام حسین علیہ السلام کے دوران ہے، یقیناً ہماری قوم بجائے سڑکوں پر بینڈ باجوں کے ساتھ نکلنے کے، شہنائیاں بجانے کے، چراغاں کرنے کے، وہ یقیناً اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہم لوگ گمراہ تھے، ہمیں راہ راست پر لائے، یقیناً یہ قوم اس نبی کی غم میں برابر کی شریک ہوتی، لیکن ایسا نہ کر کے اور اسی شہنائیوں بینڈ باجوں کے ساتھ باہر نکل کے، راتوں کو چراغاں کر کے، آتش بازی کر کے، اس قوم نے ثابت کیا ایک بار پھر کہ دراصل ہم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوئے۔